پیارے دوستو، ظالم بادشاہ فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ اس نے 100 سال تک راج کیا اور اس نے اپنے زمانے میں اس طرح ظلم و ستم کیے کہ لاکھوں لوگوں کا قتل عام کرا دیا، کئی ہزار بچوں کو مروا دیا، اور یہی نہیں بلکہ 12,000 عورتوں کے پیٹ میں جو بچے تھے ان کو گروا دیا گیا تھا، یعنی کہ ختم کروا دیا گیا۔ کیونکہ پیارے دوستو، فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا تھا کہ اس کا تخت الٹا ہو کر گر گیا، یعنی کہ اس کا سیاہسن ختم ہو چلا ہے۔ یہ دیکھ کر فرعون بہت ڈر گیا اور اسے کسی سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نے اس کو بتایا کہ اس ملک میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے خاتمے کی وجہ بنے گا، یعنی کہ وہ بچہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے جب یہ سنا تو اس کی بڑی فکر ہوئی، اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا یا کسی عورت کے پیٹ میں ہوتا تو فرعون اسے فوراً مروا دیتا۔ اسی طرح سے فرعون نے اپنی عوام پر ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو راستے میں ان کے لیے ایک دریا آ گیا، پھر وہ ان کے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نکال دیا اور فرعون کو غرق کر دیا اور تم کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے اور پیارے دوستو، راستے میں دریا آ گیا۔ حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پر پہنچے تو فرعون نے ان کے پیچھے پیچھے پہنچ گیا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ یہاں پر کھڑا ہوں، جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہوتا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے، میں حکم دیتا ہوں تو ہوا چلتی ہے، یہ سب میرے حکم کے پابند ہیں۔ مطلب کہ پیارے دوستو، فرعون اس طرح کی خدائی کے دعوے کرنے لگا تھا۔ اب دوستو، دریا کے کنارے پر آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور ان کے پیچھے تھا فرعون اور اس کے لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عصا مارا جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عصا مارا تو دریا میں 12 راستے بن گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس راستے سے گزارنے لگے، یعنی کہ دریا پار کرنے لگے۔ فرعونیوں نے ان کو کھڑے کھڑے دیکھنے لگے اور فرعون سے کہنے لگے کہ بادشاہ، تو کہتا تھا کہ سب میرے حکم سے ہوتا ہے، سب کچھ میرے حکم کے پابند ہیں، مگر یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ڈنڈا مارا ہے اور دریا میں راستہ بن گیا۔ اب پیارے دوستو، آپ کو معلوم ہی ہے، جو انسان غلط ہوتا ہے، جو انسان جھوٹ بولتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی عادتوں سے باز نہیں آتا۔ وہ جھوٹی دلیلیں دے دے کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ آخری دم تک وہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کچھ ایسا ہی حال یہاں پر فرعون کا بھی تھا۔ اس کے لوگ اسے کہنے لگے، تو کہتا ہے کہ سب کچھ میرے حکم سے ہوتا ہے، مگر یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے دریا میں راستہ بن گیا۔ تو فرعون اس پر بھی کہنے لگا، اس دریا کو میں نے ہی حکم دیا کہ ذرا ٹھہر جا، یہ مرنا نہیں چاہیے، مجھے یہ زندہ چاہیے، اس لیے یہ دریا پھٹ گیا اور راستہ بن گیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد فرعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ، ہم بھی اسی دریا کو پار کر لیتے ہیں۔ مگر اس کے لوگ سمجھ چکے تھے کہ اس فرعون کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ کہنے لگے، پہلے تو اس دریا کو پار کر کے دکھا، تو بچ گیا تو ہم بھی تیرے پیچھے پیچھے آ جائیں گے۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں ہے کہ جب فرعون اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا تھا، جب فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، جب اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، تو ایک دن فرعون کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، میں بڑی دور سے آیا ہوں، آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ تو یہ سن کر فرعون کہنے لگا،
پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امی کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا، ایک بار اس بادشاہ نے اس غلام کو کسی علاقے کے تھوڑی دیر کی سربراہی دے دی، یعنی کہ اس کو بادشاہت دے دی، اس کو بادشاہ بنا دیا تھوڑی دیر کے بعد، مگر اس کے بعد وہ غلام تو اس کا مالک ہی بن کر بیٹھ گیا۔ اب وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتا ہے، جبکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی بادشاہ بنایا گیا تھا، مگر وہ تو اب خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ بادشاہ اب آپ ہی بتائیے کہ اس غلام کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ میں بڑی دور سے آیا ہوں آپ کے پاس۔ تو فرعون یہ سن کر کہنے لگا کہ اس غلام کا انجام یہ ہے کہ اس کو پانی میں ڈوبو کر مار دینا چاہیے۔ مطلب کہ پیارے دوستوں، فرعون حضرت جبرائیل امی کو اپنے ہی انجام کا بتا رہا تھا۔ تو اس پر حضرت جبرائیل امی کہنے لگے کہ آپ اس بات کو لکھ کر بھی دے سکتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا کیوں نہیں، لکھ دیں گے۔ اس کے بعد فرعون نے لکھ بھی دیا اور اس وقت حضرت جبرائیل امی واپس تشریف لے گئے۔ اب پیارے دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کو پار کر گئے تو فرعون بھی دریا کو پار کرنے کے لیے اسی راستے پر چل پڑا۔ تو اللہ نے اس دریا کو حکم دیا کہ واپس مل جا، اور وہ دریا واپس مل گیا۔ تو فرعون یہ دیکھ کر زور زور سے رونے لگا۔ اس پر پھر حضرت جبرائیل امی فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے فرعون دیکھو یہ تیرا ہی لکھا فتویٰ ہے، یہ تو نے ہی لکھا تھا نا۔ پیارے دوستو، یہ دیکھ کر فرعون زاروں قطار رونے لگا، کیونکہ فرعون کا آخری وقت آن پہنچا تھا۔ فرعون جو کہتا تھا میں خدا ہوں، یہ دریا اور ہوا سب کچھ میرے حکم سے چلتے ہیں، آج وہی فرعون زور زور سے چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے۔ کتابوں میں ہے جب فرعون کا آخری وقت قریب آیا تو اس وقت فرعون دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ میرے دوستو، آپ کو معلوم ہی ہے جب انسان اپنی میں ڈوب کر مرتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہیں مرتا، وہ کبھی اوپر جاتا ہے تو کبھی نیچے جاتا ہے، یعنی کہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے۔ جب فرعون اوپر آیا تو تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اور پکار رہا تھا کہ میرے چاہنے والوں، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے بچا لو۔ اس کے لوگ کہنے لگے تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو کہتا تھا کہ سب کچھ میرے حکم سے چلتا ہے، اب تجھے کیا ہوا؟ مگر پیارے دوستو، فرعون کے پاس بس یہی تھا کہ وہ تڑپ تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، مگر کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا تھا۔ جب آخری گوتا آیا تو کہنے لگا کہ ارے موسیٰ، میں تمہارے رب کو بھی مانتا ہوں اور ہارون کے رب کو بھی مانتا ہوں۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ اب تیرا ماننا قبول نہیں ہوگا، تجھے اس وقت ماننا تھا جب تجھے مہلت دی گئی تھی، تجھے اس وقت ماننا تھا جب تو لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پیارے دوستو، آخر کار ظالم بادشاہ تڑپ تڑپ کر اسی پانی میں ڈوب کر مر گیا، مگر اللہ نے اس کو عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اس کی لاش کو نہ پانی نے لیا اور نہ ہی اس زمین نے، اور وہ ظالم آج بھی مصر میں پڑا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ اس ظالم کو اپنی مرضی پر چھوڑ دو، تم اپنے اعمال کو ٹھیک کرو اور تم لوگ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہو اسی کو پورا کرو۔ اس ظالم بادشاہ کو اللہ خود ہی عبرتناک سزا دے گا۔ اور پیارے دوستو، اللہ نے کچھ ایسا ہی کیا اور فرعون آج بھی عبرتناک بنا ہوا ہے۔ فرعون کی سزا کو آج بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اسے میں قیامت تک اس دنیا میں ذلیل کروں گا۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مصر میں کیسے ذلیل انسان پڑا ہوا ہے۔ میرے دوستوں، میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اگر ہمارے ملک میں یا کسی بھی ملک میں اگر حکمرانوں کو گالیاں دیں، ان کو برا بھلا کہیں، تو ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ہم لوگ خود گنہگار ہوں گے اور اپنے ایمان کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ فرق تب پڑے گا جب ہم لوگ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں گے اور ہم جس مقصد سے اس دنیا میں آئے اس کو پورا کر لیں گے، ورنہ ہم مرنے تک ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے اور دن بر دن ظالم ہی ہوتے رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔